صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر، سونا پیر میرا شاہ جیلانی پیر. مولا علی دی خاص نشانی، مولا علی دی خاص نشانی، بجتن دی تصویر میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر. غوث پاک دا سخی دوارا لگدا سانو بڑا پیارا، غوث پاک دا سخی دوارا لگدا سانو بڑا پیارا، لگدا سانو بڑا پیارا، لگدا سانو بڑا پیارا. سب دکھیاں دی بدلی جانی، سب دکھیاں دی بدلی جانی، اس در تے تقدیر میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر. یا شیخ سید عبد القادر آڑ ڈگیاں میں تیرے در، یا شیخ سید عبد القادر آڑ ڈگیاں میں تیرے در، آڑ ڈگیاں میں تیرے در. یا شیخ سید عبد القادر آڑ ڈگیاں میں تیرے در. اجمیرا دیدار بکھاؤ، اجمیرا دیدار بکھاؤ، نین وہ وڑ میر میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر. مولا علی دی خاص نشانی، مولا علی دی خاص نشانی، بجتن دی تصویر میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر. جگتے ہوتے کرم کما دے، چورانو پھڑ قطب بنا دے. جگتے ہوتے کرم کما دے، چورانو پھڑ قطب بنا دے، چورانو پھڑ قطب بنا دے. میرا محی الدین جیلانی، میرا محی الدین جیلانی ہے پیران دا پیر، میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر. سونا پیر میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں 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 مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا بھول سے میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں مجھے عشق سر و سمن سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ہے کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہے وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شہد خدا کہے جنہیں باب صلی علی کہے وہی جن کو آلے نبی کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں میں قمر ہوں شاعر بے نوا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا ادنا گدا میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ
سبحان اللہ۔ بدے دستے یقین ہے دل بدستے شاہ جیلانی، کہ دستے او بود اندر حقیقت دستے یزدانی، سگے درگاہ ویرا شو چو خائی قرب ربانی، کہ بر شیران شرفدار سگے درگاہ جیلانی، نشان شان بے چونی بیان سر مکنونی، بصیرت مثل پیغمبر بصورت مرتضیٰ ثانی۔ یہ جو محفل کا اہتمام کرنے والے ہیں سلسلہ قادریہ سے تعلق ہے، میں بھی سلسلہ قادریہ کا غلام ہوں۔ میں آج محفل میں جو سب سے زیادہ خوش تھا کہ میں جو بات کروں گا اس کی باری اب آئی ہے، کہ حضور پیر صاحب سرکار جن کو جو ہمارے شیخ ہیں، جن کا پیار ہمارا بھرم ہے، جہاں بھی دل ٹوٹنے لگتا ہے ان کی طرف ہم دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں چھوٹی سی ایسے 1 منٹ 2 منٹ کی بات تعارف کروانا تھا۔ آپ کا نام السید عبد القادر الگیلانی المعروف کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 16ویں پشت سے تھے۔ آپ کی شخصیت اتنی باکمال تھی کہ آپ کے گھر، آپ کی والدہ کے گھر اولاد نہ ہوتی تھی، تو 11 سال کے بعد آپ کی والدہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جالیوں کو پکڑ کے جوڑ کے فرماتی ہیں کہ سب کو دیتا ہے، ہمیں تو 10-11 سال انتظار کروایا، مجھے تو ایک بھی بیٹا نہیں مل سکا۔ تو کہتے رات کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوتے اور فرماتے بیٹی میں تجھے وہ بیٹا دوں گا جس کا چہرہ بھی میری طرح ہوگا، جس کی سیرت بھی میری طرح ہوگی، تو نے مانگا ہے۔ تو آپ 1905 میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم المدرسہ القادریہ میں حاصل کی، پھر آپ لاء کالج بغداد میں آپ نے لاء کی ڈگری حاصل کی، پھر آپ لندن اسکول آف اکنامکس میں آپ نے گریجویشن کیا۔ آپ سب سے پہلے مصر میں سفیر مقرر ہوئے اور وہاں آپ کی مصر کے جو وزیر اعظم تھے ان کے خاندان میں سے ایک شخصیت سیدہ ناہید الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی۔ اور سب سے خوشی کی بات تو مجھے لگی جب پاکستان 1947 میں معرض وجود میں آیا، آپ نے 1947 میں بغداد میں پاکستان کے بننے کی خوشی میں دعوت کا اہتمام کیا۔ دیکھیے، اور پھر آپ پہلے سفیر تھے پاکستان میں جو عراق سے پاکستان میں سفیر بن کے آئے۔ ارے پاکستان والوں، آپ کو تو غوث پاک سفیر بھی اپنی اولاد دے رہے ہیں۔ آپ نے آ کے سلسلہ قادریہ کا خوب پرچار کیا، لوگوں کے دلوں سے پیار کی محبت کی جو شمع جلائی، نفرتوں کو کم کر دیا۔ اسی طرح اور سب سے بڑی پیاری بات یہ ہے کہ جب آپ کی وائف بیمار ہو گئی تو آپ کی وائف کون بغداد چھوڑتا ہے؟ یہ تو کسی کو پیار ہو تو پتہ چلے گا، ویسے تو شہر کا نام ہے، جب پیار ہو تو خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ پیار کا معاملہ ہی الگ ہے۔ محبت کے لیے کچھ دل خاص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ تو حضور جب بیمار ہوگی آپ کی وائف تو وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ بغداد چلیں، آئے واپس بغداد چلتے ہیں۔ آپ نے پاکستان سے اور پاکستانیوں سے اتنی محبت کی، آپ نے اپنی وائف کو بغداد میں روانہ کر دیا۔ فرماتے آپ چلے جائیں، ان لوگوں نے مجھ سے محبت کی ہے، میں ان کی محبت کو جھٹلا نہیں سکتا، میں پاکستان میں رہوں گا۔ وائف کو روانہ کر دیا اور پاکستان میں زندگی آپ نے فرمائی۔ اور آپ کا وصال مبارک بھی ربیع اول کی 24 تاریخ کو ہے۔ گلشن اقبال کراچی میں آپ کا مزار شریف ہے۔ لاسٹ ایئر جب میں گیا ایسی کیفیت دیکھی، ابھی تک اس میں مست ہوں۔ اور آپ لوگ جو اس محفل میں خلوص کے لیے آتے ہیں ان کے لیے تحفہ ہے کہ یہ جو چادر ہے یہ آپ کے دربار مبارکہ سے خاص عطا ہوئی ان لوگوں کے لیے جو خلوص محفل میں آپ کا ذکر سننے آتے ہیں۔ اور یہ چادر پورا سال آپ کی تربت مبارک کے اوپر پڑی رہتی ہے۔ تو یہ تبرک ہوتا ہے، جو بھی محبت سے یاد کرے گا اس کو خدا عطا فرمائے گا۔ صرف یہ ہے کہ کیلکولیشن چھوڑ دی جائے۔ ابھی سب سے زیادہ جس بھائی نے انتظار کیا ہے ان سے پہلے معذرت بھی ہے کہ انہوں نے بہت انتظار کیا ہے،
لیکن حضور آپ ہی تو شمع محفل ہیں اور آپ ہی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی جو اصل بات خاص بات ہے وہی آپ ہی تو فرمانے والے ہیں. تو میں دعوت دیتا ہوں، دعوت خطاب ہے حضور سیدنا محی الدین قادری پیر پاشا صاحب سے کہ حضور آپ اپنے محبت شیخ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موتی عطا فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وآبائه وأجداده وجداته وأمهاته وأهل بيته وأشيائه ومحبيه خصوصا على وارث كماله غاصنا الغاص العظم أبي محمد ميرا محيي السنة والملة والشريعة والطريقة والدين أبي محمد سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارض عنه وعلى سيدنا معين الدين حسن سنجري أجمري رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بمصطفیٰ برساں خویش را کے دین ہم اوست اگر با او نہ رسیدی تمام ولا حدیث. نسبت خود بسگت کردم و پس منفعلم زاں کی نسبت بسگی کوئے تو شد بے ادبیست. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، ایسی نورانی چہری اور ایسی کیا کہنا چاہیے عاشقان رسول کی جھرمٹ میں بات کرنے جا رہا ہوں اور میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے. ہر کوئی عاشق رسول ایک اپنے رنگ میں ہے الحمدللہ، اور ایک ایسا پروان چڑھا ہوا ہے کہ سوائے رسول کی محبت کی کوئی چیز انہیں نظر ہی نہیں آتی. یہ سب عاشقان رسول ہے. محفل تو دراصل نعت کی ہونا چاہیے تھی، اور بہرحال مجھے بلایا گیا اس سے ہیچ میدان کو کسی کوئی حقیقت ہی نہیں. بس حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ در کا ادنا تک سب ہوں، مگر یہ سب کہہ کر ایک بہت بڑی گستاخی کر دیا. نسبت خود بسگت کردم و پس منفعلم، کہہ تو دیا میں اپنے آپ کو سب، لیکن بہت گستاخی کر دیا. زمان کی نسبت پر سگے کوئے تو شد بے ادبیست، اپنے آپ کو ان کے در کا سب کہنا بھی ایک بڑی گستاخی ہے. ان کے سب تو بڑے بڑے اولیاء کرام رہے ہیں، اللہ اکبر، ہم تو ان کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں. بہرحال جس آیت کریمہ کی تلاوت سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل کا جو صیغہ ہوتا ہے حضور سے خطاب ہوتا ہے کہ آپ کو ہم اتھارٹی دیتے ہیں کہ آپ فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی حکم سرکار کو دے رہا ہے کہ آپ، کیونکہ ہمارے اور رسول پاک کے یعنی کیا کہتے ہیں اللہ کے درمیان جو برزخ کبریٰ ہے وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا، ہمارے اور اللہ کے درمیان جو ہے ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، تم جو کہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو یا دعویٰ کرتے ہو محبت کا، ان کو چاہیے فاتبعونی کہ میری اتباع کرے، فالو می، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں چاہے گا کہ تم محبوبیت کے درجے پہ پہنچو گے. تو یہ لفظی ترجمہ ہے. اب آئیے میں کچھ باتیں تمہیداً عرض کروں گا کہ آج جو ہم محفل جمائے ہیں، جو ذکر کی محفل ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے بیٹھے اور کروٹ بدلتے اللہ کا ذکر کرو.
ان ذکر کی بڑی اہمیت ہے ہمارے پاس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں. تو یہ ذکر کیا چیز ہے؟ یہی ذکر کا کئی مرتبہ کئی مقامات پہ اقیم الصلاۃ علی ذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلائے. تو یہ ذکر کو قائم کرنا بہت ضروری ہے. اب اگر یہی ذکر کا اگر صیغہ ہم دیکھیں گے قرآن کا اور مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، یعنی یاد کیجئے، ذکر کرو اس کتاب میں حضرت ادریس کو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کا ذکر کرو اس کتاب میں. حتیٰ کہ کئی ایسے آپ کو ملیں گے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، کہ مریم کا ذکر کریے. اِذِ انْتَبَذَتْ، مکان شرقیہ کے الفاظ ہیں کہ جب وہ دنیا سے منہ موڑ کر ایک یعنی ایسٹ کی طرف، پورب کی طرف چلے گئی تھی. پھر اس کے بعد اس کا واقعہ پورا سورہ مریم میں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے 16ویں آیت سے لے کے 33ویں آیت تک میلاد کا ذکر ہے، یعنی برتھ ڈے آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ ان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ وہ چلے گئیں. اچانک حضرت جبریل علیہ السلام وہاں ایک انسان کی شکل میں نمودار ہوئے اور کہا کہ انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ، کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرستادہ ہوں اور میں تمہیں صاف ستھرا لڑکا دوں. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد حمل ٹھہراؤ، اس کے تمام واقعات، بلکہ درد ذیل بھی اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے. یعنی میلاد کے جو تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد شریف جو ہو رہی ہے اس کا ذکر آپ کو قرآن شریف میں ملیں گا سورہ مریم میں. پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد جب وہ لائے گئے باہر، آپ تو خاموشی کا روزہ رکھی تھی کہ بات نہیں کرنا ہے آپ کو. جب لوگوں نے الزام لگایا تو کیا کہا؟ خط گہوارے سے کچھ دن کے ہیں، کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے صاحب کتاب بنایا گیا. لا گیور، مجھے صاحب کتاب بنایا گیا. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا. ایسا نہیں کہ لوگ یہاں آ کے کوئی نبی بنتا ہے، یہاں آ کر کوئی نبی نہیں بنتا. ان کو بنایا جائے، وہ پہلے سے نبی ہوتے ہیں. اور ہمارے سید الانبیاء، ہمارے آقا و مولا تو اس وقت نبی تھے جب آدم بین الماء والطین اور بین الروح والجسد، آدم مٹی اور پانی کے درمیان ہے، یا روح جسد یعنی روح اور جسم کے درمیان ہے. تو بہرحال اگر اس کا دیکھیں گے، آپ مطالعہ کریں گے، آگے بہت سی آیتیں. میں ذرا اپنی تقریر کو بہت کم کر رہا ہوں تاکہ میرے تقریر کا جو فہوا ہے، جو مقصد ہے، وہ آپ تک پہنچ جائے کہ یہ ان کا ذکر ہے. اور یہی نہیں کہ آگے فرماتے ہیں سلام علیہ یوم ولد، کہ سلام ہوتی ہے اس دن. سلامتی جو لفظ ہے سلام ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے پیس ہی پیس ہے، کوئی ایک جگہ کے لیے نہیں ہو. جب وہ نبی پیدا ہوتا ہے تو ساری پیدا ہوا ہے تو ساری کائنات کے لیے ایک پیس ہے، رحمت ہے. جس دن پیدا ہوئے وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ جس دن میں وفات پاؤں گا، یعنی میں بظاہر آنکھ بند کر لوں گا اور جب اٹھایا جائے گا، تمام سبحان اللہ سلامتی کے دن ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کچھ فرمایا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، کہ میری حیات تمہارے لیے خیر ہے. لفظ تو بڑا مختصر ہے مگر معنی کے سمندر ہے. خیر ہے ساری کائنات کے لیے، اور میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے. سبحان اللہ. اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کا، جیسا میرے بھائی نے، اب میں تقریر کرتے، میری تقریر کا کچھ عنوان اور ہی تھا، لیکن آ کر میں کچھ چینج کر لیا اپنی تقریر کو. یہاں کچھ ایسی باتیں سنا، میں چاہتا تھا کہ اسی کی وہی میرے لیے کیا بننا چاہیے، مددگار ثابت ہو. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میلاد بہت آگے ہے. تو جو قرآن میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ کی جو کئی صیغوں کے ساتھ کئی خاص شخصیات کا ذکر کیا گیا، کیا وجہ ہے؟ تاکہ ان کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مریم کی، اور کئی ایسے میں نے جس میں حضرت آصف ابن برخیہ کا بھی ذکر ہے، کہ جو کہ نبی نہیں ہے، نہ حضرت مریم نبی ہے، لیکن ان کا ذکر کرو ہے، کیونکہ ان کے ذکر سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، محبت کا سلیقہ آتا ہے، جینے مرنے کا انداز آتا ہے کہ زندگی ان کی کیا ہے، رحمت ہی رحمت ہے. ہمیں یہ سکھاتی ہے، جینا سکھاتی ہے، مرنا سکھاتی ہے. سبحان اللہ. کہ ہم ان کا ذکر کریں. یہ تو ان کے ذکر کی بات ہے. اور جو سب سے بلند ذکر ہے،
جو سب سے بلند ذکر ہے، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ اکبر، آپ کی ذات تو بہت اونچی ہے، اللہ اکبر، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا جا سکتا، بس آپ کا ہی نام کا ذکر کرتے جائیں کہ آپ کے ذکر کو ہم نے بہت بلند کیا، سبحان اللہ۔ تو یہ ذکر کے لیے ہم یہ محفل منعقد کیے، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے مجاہد میاں صاحب کو اور تمام ان کی بہنوں کو، اللہ سلامت رکھے، اور جو حضرات یہاں ہیں سب کے سب قابل مبارکباد ہیں کہ یہ محفل سجائے ہیں۔ یہ محفل کوئی معمولی محفل نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، ان کی میلاد کی خوشی میں، ان کی برتھ ڈے، تاکہ بتا دیں قرآن میں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کا ذکر نہیں ہے۔ کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس تشریف لائے وہ رسول، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا مگر تمہیں رحمت بنا کر۔ کہ ہر وقت یہ صیغہ دیا گیا کہ ہم بھیجیں، تو بھیجا وہی جاتا ہے پہلے کہیں موجود ہو، کہیں ایسا عقیدہ نہ ہو جائے جیسا اللہ اپنے سے آپ ہے ویسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں خود سے نہیں ہے، تو اس کا عقیدہ میٹنے کے لیے رسول کی میلاد بنا دی جاتی ہے، میلاد النبی، برتھ ڈے آف دا پروفٹ، حضور پیدا ہوئے، تاکہ عقیدہ ہم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا نعوذ باللہ کفر ہے، کیونکہ وہ تو ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اللہ اکبر، تاکہ وہ عقیدے کو ختم کرے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بڑی پہلے تو میلاد آنے سے پہلے اس کے استقبال کے لیے اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر منعقد کی، سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ جو ہم میلاد منائیں کیا ہے؟ خوشی منانا۔ خوشی ایک دو طریقے سے لوگ آدمی مناتا ہے۔ جب کوئی نعمت ملتی ہے اس کو، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشیاں منائیں۔ آج اتنے مسلمان، ہر کوئی ہے، آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا کوئی فضل نہیں ہے، اور آپ کی جیسی ذات پاک جو خود سے رحمت للعالمین ہے، اللہ اکبر، جب آپ رحمت للعالمین کہیں گے تو رحمت مرسی ہے ہر عالمین کے لیے۔ یہ عالمین کے معنی کیا ہے؟ سچویشن، ہر عالم، جیسے ایک انسان کے اوپر کئی عالم آتے ہیں، عالم الطفل بچپنے کا عالم، عالم الشباب جوانی کا عالم، عالم العجوزہ بڑھاپے کا عالم، یہاں بیٹھا ہوں یہ ایک عالم، جاؤں گا وہ الگ عالم، اب ان کی گاڑی میں بیٹھوں گا وہ ایک الگ عالم، چرند پرند کا ایک عالم، جانوروں کا ایک عالم، یہ عالم کی بات کرو، پریشانی کا عالم، خوشی کا عالم۔ اگر یہ عالمین کی اگر آپ وسط میں جائیں گے، if you allow it، اللہ اکبر، اس کے اتنے معنی نکلیں گے، الفاظ مختصر ہے مگر